آئیے آج تاریخ انسانی کے سب سے عظیم اور اثر انگیز سفر پر بات کرتے ہیں، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ان کی حیات مبارکہ کا یہ جائزہ۔ سچ پوچھیں تو یہ صرف تاریخ نہیں ہے بلکہ انسانیت کے لیے ایک مکمل اور بہترین نمونہ ہے۔ تو چلیں بنا کسی تاخیر کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس جائزے کو ہم نے کچھ اہم حصوں میں بانٹا ہے، ولادت سے لے کر نبوت کے آغاز تک، پھر مدینہ کی طرف ہجرت، اہم غزوات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم اخلاق، اور آخر میں خطبہ حجۃ الوداع سے لے کر وصال تک۔ بس یہ سمجھ لیں کہ آگے بڑھنے کے لیے یہ ہمارا روڈ میپ ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مکہ مکرمہ کے اس ابتدائی دور کی، جہاں سے اس عظیم کہانی کی شروعات ہوئی۔ اس پوری سیرت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے ذہن میں ایک ٹائم لائن بنانی ہوگی۔ عام الفیل میں مکہ میں ولادت، پھر ٹھیک 40 سال کی عمر میں نبوت کا ملنا، 8 ہجری میں فتح مکہ کا عظیم واقعہ، اور آخر میں 11 ہجری میں مدینہ منورہ میں وصال مبارک۔ یہ چند دہائیاں، بالکل یہی وہ وقت تھا جس نے دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ آپ ذرا غور کریں، بچپن ہی سے یتیمی کا دکھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ پیدائش سے پہلے والد، اور صرف 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ لیکن ان کٹھن حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کیسا تھا؟ مکہ کا ہر شخص آپ کو الصادق اور الامین پکارتا تھا، مطلب سچائی اور دیانت کی کوئی اور مثال تھی ہی نہیں۔ اور یہی وہ غیر معمولی کردار تھا جس سے متاثر ہو کر 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، یعنی نبوت ملنے سے بہت پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ایک مسلمہ حقیقت بن چکا تھا۔ اور پھر تاریخ میں وہ لمحہ آیا جس کا صدیوں سے انتظار تھا۔ 40 سال کی عمر، غار حرا کی تنہائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول ہیں۔ تبھی فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پہلا پیغام لے کر آتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، یہ وہ لمحہ تھا جس نے پوری انسانیت کا راستہ ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا۔ اور وہ پہلے الہی الفاظ کیا تھے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ علم حاصل کرنے اور ایک اللہ کی بندگی کا یہ پہلا حکم دراصل دنیا کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کی ایک شاندار ابتدا تھی۔ اب چلتے ہیں ہمارے دوسرے حصے کی طرف، یعنی مکہ کی مشکلات سے نکل کر ہجرت مدینہ اور ایک نئی ریاست کے قیام تک کا سفر۔ تو ہوا کچھ یوں کہ دعوت اسلام کے جواب میں کفار مکہ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ ابتدائی مسلمانوں نے ناقابل تصور تکالیف برداشت کیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے جس صبر کا مظاہرہ کیا وہ واقعی لاجواب تھا۔ پھر مدینہ کی طرف ہجرت، دیکھیں یہ کوئی ہار مان کر پیچھے ہٹنا نہیں تھا، بالکل نہیں، بلکہ یہ تو ایک متحد اسلامی ریاست اور اس بے مثال بھائی چارے کی مضبوط بنیاد تھی جس نے آگے چل کر تاریخ رقم کر دی۔ اور اسی سے جڑا ہے ہمارا تیسرا حصہ، جہاں دفاع سے لے کر عظیم کامیابی تک کے سفر میں غزوات اور فتح مکہ کا ذکر آتا ہے۔ ابتدائی مسلم معاشرے کو مدینہ بچانے کے لیے کڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ غزوہ بدر کی وہ پہلی عظیم الشان فتح ہو، غزوہ احد کی سخت اور جذبات سے بھری آزمائش ہو، یا پھر غزوہ خندق میں دشمنوں کے زبردست محاصرے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاندار دفاعی حکمت عملی، یہ سب واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ان ابتدائی مسلمانوں کا عزم اور حوصلہ کتنا پختہ تھا۔ پھر 8 ہجری میں وہ وقت آیا جسے ہم فتح مکہ کے نام سے جانتے ہیں، اور سچی بات تو یہ کہ انسانی تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال ملتی ہی نہیں۔ یہ کوئی انتقام کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک حیرت انگیز، بغیر کسی خون ریزی کے حاصل ہونے والی شاندار فتح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو اپنے ان تمام جانی دشمنوں کو مکمل طور پر معاف فرما دیا جنہوں نے کبھی آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا اور جذباتی لمحہ تھا۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے پر، اور یہ شاید سب سے اہم ہے، وہ اخلاق و کردار جو ان تمام عظیم کامیابیوں کے پیچھے اصل طاقت تھا۔ قرآن مجید کی اس شاندار آیت پر غور کریں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم اخلاق کے مرتبے پر ہیں۔ یہ الہی گواہی خود بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت اتنی اثر انگیز کیوں تھی اور لوگوں کے دل اتنی تیزی سے کیوں بدل رہے تھے۔ لیکن یہ عظیم اخلاق روزمرہ کی زندگی میں کیسا لگتا تھا؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بے حد شفیق تھے، عورتوں کو اس معاشرے میں بے مثال عزت دی جہاں پہلے ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور غریبوں اور غلاموں کو وہ مقام عطا کیا جس کا اس وقت تصور محال تھا۔ مطلب آپ کا رحم اور انصاف معاشرے کے سب سے کمزور لوگوں کے لیے ایک مضبوط ڈھال بن چکا تھا۔
اور اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ، وصال اور وہ اسباق جو رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ ہیں۔ 10 ہجری میں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ تاریخی اعلان ذرا سنیں۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ سے۔ کتنا زبردست پیغام ہے یہ! اس ایک جملے نے اس دور کی نسل پرستی اور طبقاتی فرق کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور انسانی برابری کا ایک ایسا آفاقی معیار قائم کیا جو صرف اور صرف نیک کردار اور تقویٰ پر مبنی تھا۔ اور اس عالمگیر پیغام کے کچھ ہی عرصے بعد 11 ہجری 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ آپ کو مسجد نبوی کے قریب حجرہ مبارک میں سپرد خاک کیا گیا۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسمانی سفر تو مکمل ہو گیا، لیکن جو تعلیمات اور روشنی آپ چھوڑ گئیں وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئیں۔ اگر ہم اس پوری حیات مبارکہ کا نچوڑ نکالیں نا تو کچھ لازوال اسباق سامنے آتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، مشکل سے مشکل وقت میں صبر کرنا، دوسروں سے محبت سے پیش آنا، اللہ پر مکمل توکل کرنا اور اپنے دشمنوں تک کو معاف کر دینا۔ یقین مانیں یہ محض تاریخ کے اوراق نہیں ہے، بلکہ آج کے دور میں بھی ایک کامیاب اور باوقار زندگی گزارنے کا سب سے مکمل فارمولہ ہے۔ تو ان تمام حقائق کو جاننے کے بعد اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم سچائی، صبر اور برابری کے اس کامل نمونے کو آج کی اس تیز رفتار اور بٹی ہوئی دنیا میں عملی طور پر اپنا سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم سچ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو حقیقی کامیابی کا راستہ آج بھی وہیں سے گزرتا ہے۔ اس بات پر ضرور غور کیجیے گا۔